السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ سیام ماہ رمضان کا 14واں دن ہے اور ہم آج 15ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ 15واں پارہ بنیادی طور پر دو سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلی ہے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، یہ مکمل ہے، جبکہ سورہ کہف کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے اور کچھ 16ویں پارے میں ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، جیسے میں نے عرض کیا اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اور اسراء اس لیے کہ اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سیر کروائی تھی، اور یہ سورہ مبارکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب کفار قریش ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے، اور پھر اسی طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے صدمے پہنچے۔ ایک تو آپ کی غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھال کا کردار ادا کرنے والے چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ تو دوسرے لفظوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی اور بیرونی، گھر اور باہر، دونوں طریقوں سے شدید تکالیف کا سامنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بنا کہ جب تک نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب زندہ تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ابو طالب کی وفات کے بعد بدبخت ابو لہب قبیلے کا سردار بنا، جس نے سردار بنتے ہی سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے خارج کر دیا، اور اس نظام کے تحت جب کسی کو قبیلہ سے خارج کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ قبیلہ اپنے اس آدمی کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو قتل کر دے تو کوئی اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ وہ ایام تھے جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے تن تنہا تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے سرداروں سے بات کی کہ مجھے پناہ دی جائے، لیکن وہ کمزور لوگ تھے، قریش کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے، اور پھر ان ظالموں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس برخلاف اہل مکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک جو تھا وہ خون سے آلودہ، وہ خون سے بھر گیا۔ اب یہ وہ حالات تھے کہ جب جو کسی بھی انسان پر پیش آئیں تو وہ کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء بھی کروائی اور معراج بھی کروائی۔ اور اب اسراء اور معراج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ معراج کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے،
یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن میں اسراء کا تذکرہ ہے، اور اسراء کا معنی سیر ہے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی، اور پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے عروج و زوال کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات کتب تفسیر میں ہمیں مل سکتی ہیں کہ ان پر کون کون سے مرحلے گزرے۔ پھر تورات کی منسوخی کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا ہے 9 اور 10 آیت مبارکہ میں، اور ساتھ قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ انسان کی ہلاکت کے کچھ اصول رب کائنات نے بیان کیے کہ رب کائنات انسانوں کو ہلاک کب کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ رب کائنات بغیر حجت پوری کیے کسی بستی کو تباہ و برباد کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ پھر رب کائنات نے اسلامی ریاست کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور وہ جو تورات میں یہودیوں کو 10 احکامات دیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان 10 اصولوں کو آگے بڑھایا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا کہ سب سے پہلے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور اس قدر اچھا سلوک ہونا چاہیے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ مدد اور تعاون کرنا چاہیے، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ لا محالہ طور پر فضول خرچی کے راستے پر چلے گا، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ 27ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے بیان فرمایا۔ پھر ساتھ یہ بھی رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور 2 چیزوں سے منع کیا، پہلے فضول خرچی سے، اس کے بعد کنجوسی سے، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں جو مہم چلانے والے ہیں، ان کی نفی کر دی رب کائنات نے 31ویں آیت مبارکہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کا ایک اور اصول بیان کیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر کسی حکم دیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اپنے عہد کو پورا کرو، ماپ تول کو پورا کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں بلا وجہ بحث مباحثہ نہ کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے کام غلط ہیں، برائی کے ہیں۔ اسی طریقے سے حکم دیا کہ شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع مت دو، اس لیے کہ شیطان مختلف انداز سے تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے، چونکہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مکی سورہ مبارکہ میں تذکرہ توحید کا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے رب کائنات نے 56ویں اور 57ویں آیت مبارکہ میں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اور جن ظالموں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، رب کائنات نے انہیں پھر تنبیہ فرمائی ہے بڑے سخت الفاظ میں، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ تم سے پہلے فرعون کہیں زیادہ سخت تھا، کہیں زیادہ طاقت اور قوت کا مالک تھا، لیکن اس کا انجام دیکھ لو، اگر وہ نہیں بچ سکا تو یقینی طور پر تم لوگ بھی نہیں بچ سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا، اور ہجرت کی دعا پڑھنے کی تلقین بھی فرما دی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ساتھ یہ بھی سمجھایا مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ یہ بات یاد رکھو کہ وقتی طور پر اسلام اگر مغلوب ہو بھی جائے تو بالآخر یہ غالب آ کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے جڑنے کا ہمیں حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ کہف کی، تو یہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان مکہ والوں کے ظلموں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں سابقہ امتوں میں سے نوجوانوں کی ایک جماعت کی ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور مقصد کیا ہے یہ سمجھانا کہ یہ کوئی پہلی ہجرت نہیں ہے۔
اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات مبارکات اگر حفظ کر لی جائیں تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اور جمعے والے دن اس کی تلاوت اگر کی جائے تو 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک تاریخ ہے جو ہمیں کتب تفاسیر میں مل جائے گی، اور اس میں 2 اہم سبق جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلی چیز کہ جس چیز کا تعلق ایمان اور عمل سے نہ ہو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہماری اکثریت کی عادت ہے۔ جس کی زندہ مثال اصحاب کہف ہیں، بھئی اصحاب کہف کی تعداد جتنی مرضی ہو، اس کا ہمارے ایمان، عمل، عقیدے، قبر، قیامت، دنیا، آخرت، جنت، جہنم کی عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ رب کائنات نے اس چیز سے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب بھی کوئی وعدہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہیں، لیکن انشاءاللہ کا معنی یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ جی میں تو چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ پھر اصحاب کہف جو ہیں ان کی تفصیل رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور ان کا خوفناک انجام رب کائنات نے بیان فرمایا ہے ایک واقعے کے ذریعے جو 2 بھائیوں کا تھا، اس کی تفصیل آپ کو کتب تفاسیر میں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے اختتام پر پھر ایک واقعہ بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے 46ویں آیت مبارکہ میں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے ہاں رہیں گی ثواب کے لیے، اور یہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو بہتر انجام سے دوچار کریں گے۔ اس 15ویں پارے کے اختتام پر رب کائنات نے پھر ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ میں آج صرف اس واقعے کے حوالے سے ایک بات کر کے خلاصہ مکمل کرتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خضر ولی ہیں، یہ صوفیوں کا کہنا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ خضر ولی نہیں بلکہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کا ثبوت ہمیں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے دوران ملے گا۔ ان کا یہ کہنا کہ وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ بات صرف اور صرف نبی کہہ سکتا ہے، ولی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وحی نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے چلتے ان دونوں سورہ مبارکہ کے مضامین پر نظر دوڑائیں۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے مضامین: نبی علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف سفر، ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ شروع ہوئی، بنی اسرائیل فساد کے راستے پر چل پڑے، اچھائی اور برائی دونوں کا انجام واضح ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹک رہا ہے، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے روز نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حجت پوری کیے کسی قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کرتے، مال و دولت کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شرک بہت بڑی تباہی کا باعث ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے، والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، لیکن صدقہ کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچنا ہے، ضرورت مند کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو نرمی سے اس سے معذرت کر لی جائے، مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور دیگر احکامات رب کائنات نے دیے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنا بہت بڑا جرم، قرآن ایک نصیحت ہے، توحید کے لیے مختلف مثالیں سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ شیطان کو فساد پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو موقع نہ دیا جائے، اور پھر مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کی حالت کیا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی، یہ تمام کے تمام مضامین۔ پھر غمی اور خوشی کی حالت میں انسانوں کی حالت کیا ہوتی ہے، روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس قرآن کی مثال جن اور انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے، یہ سارے کے سارے مضامین اس سورہ مبارکہ میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ کہف کے ابتدائی حصے کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے اولاد ہونا ثابت کیا گیا ہے، ایسا کہنے والے علم سے دور ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، جہنم میں گناہ گاروں کی حالت بیان ہوئی ہے، جنت کی زندگی، مومن اور کافر مالداروں کی سوچ میں فرق رب کائنات نے بیان فرمایا، اور تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، دنیاوی زندگی کی مثال اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ
15ویں پارے کا۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم 16واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔